بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر نمبر 30 شیخ غلام حمدانی مصطفی کی پہلی غزل کی تشریح چل رہی ہے۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندائے گل سے حزین رہا۔ خندائے گل پھول کا کھلنا، نازک مزاج ہونا، حساس ہونا، حزین غمگین کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم: میں دنیا کے اس چمن میں بڑا حساس انسان تھا، جب تک رہا پھول کے کھلنے سے غمگین ہوتا رہا۔ مصطفی ایک ایسے انسان کے روح شعر میں جلوہ گر ہوئے ہیں جو ایک حساس انسان ہے، جو آنے والے خطرات کو بھانپنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ پھول کا کھلنا بہار کی علامت ہے، خوشی کی علامت ہے، لیکن کھلنے کے بعد جو اس کی زندگی کا خاتمہ ہے، جو بہت جلد بکھرنے کا عمل ہے، خزاں رسیدہ ہونے کا عمل ہے اس کا، وہ ایک حساس آدمی کو دکھی کرتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ مجھے شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے، مجھے شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے، یہی دن تھے جب لٹ گئی تھی زندگی اپنی۔ تو ایسا انسان جس کی زندگی میں بہاروں میں، شادابی چمن میں، پھولوں کے کھلنے کے موسم میں کوئی حادثہ ہو چکا ہو، کسی سے جدائی ہو چکی ہو، کسی کی موت کا منظر اس نے دیکھا ہو اپنی، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حساس آدمی کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جلدی پریشان وہ ہو جاتا ہے۔ یہی اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں چونکہ بہت حساس آدمی تھا، اس لیے میں چیزوں کے انجام کی مجھے جو ہے وہ فکر لاحق ہو جاتی کہ یہ پھول جو کھلا ہے یہ چند دن بعد مرجھا جائے گا، یہ اس کی زندگی ہے۔ لیکن وہ جو کہا ہے نا قمر جلالوی کے: مال گل کی کلی کو خبر تو ہے، لیکن وہ کیا کرے جسے عادت ہو مسکرانے کی۔ تو مسکرانا تو ہے، پھول کی زندگی یہی ہے، چند روزہ ہی بے شک صحیح، لیکن پھول کی زندگی تو ہے نا۔ انسان کانٹے کی زندگی تو نہیں بسر کر سکتا۔ بے شک انسان کی زندگی تھوڑی ہو، اچھی زندگی ہونی چاہیے، لوگوں کے فائدے کے لیے زندگی ہونی چاہیے، خوشبو بکھیرنی چاہیے دنیا میں، پیار کی خوشبو، احساس کی خوشبو۔ کہا ہے نا احساس کی پھولوں کو خزاں چھو نہیں سکتی، الفت کے چمن زار سدا زندہ رہیں گے۔ تو ہمیشہ بے شک انسان کی زندگی مختصر کیوں نہ ہو، تھوڑی زندگی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھرپور انداز میں پھولوں کی طرح سے گزارنا چاہیے، کانٹوں کی طرح تو نہیں گزارنا چاہیے۔ تو یہ اس کا فنی فکری جائزے میں خندائے گل جو ہے یہ ایک عمدہ ترکیب ہے، اور شعر علامتی رنگ میں کہا گیا ہے، چمن سے مراد دنیا لی گئی ہے، اور پھولوں کے کھلنے سے جو ہے وہ خوشیاں اور سارا کچھ جو ہے۔ شعر فکری گہرائی کا حامل ہے، معنوی وسعت رکھتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم دوست، اے دوست میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پہلو میں میرا دل نہیں ہے۔ ہاں یاد آیا کہ میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ غزل کا ایک روایتی مضمون بیان ہوا ہے، روایتی شعر ہے، اس میں کوئی فکری گہرائی نہیں ہے، روایت سے جڑا ہوا شعر ہے، اور شاعر کہنا کیا چاہتا ہے کہ انسان اگر اپنے محبوب کے پاس سے اٹھ بھی آئے تو اس کا دل جو ہے وہ وہیں رہتا ہے۔ جو غالب نے کہا تھا کہ کہتے ہو نہ دیں گے دل اگر پڑا پایا، کہتے ہو نہ دیں گے دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا۔ اور دل و نگاہ تیری دسترس میں رہتے ہیں، دل و نگاہ تیری دسترس میں رہتے ہیں، یہ عشق پیشہ کہاں اپنے بس میں رہتے ہیں۔
دیکھا ہے آپ نے جو محبت کی آنکھ سے، کسی اور نے کہا ہے، دیکھا ہے آپ نے جو محبت کی آنکھ سے، میرا نہیں رہا یہ دل آپ کا ہوا۔ تو یہ روایت سے جڑے ہوئے شعر ہیں، ان میں کوئی فکری گہرائی نہیں ہے۔ کہنا شاعر یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی محفل سے اٹھنے کے باوجود میرا دل وہیں اٹکا ہوا ہے، اور میرا دل اپنے بس میں نہیں ہے۔ دل اسی کے جو ہے وہ پہلو میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اگر میں اس کی محفل سے اٹھ بھی آیا ہوں تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دے رہا، وہ دل میرے پاس نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ میرے پہلو میں دل میرا موجود ہی نہیں ہے، وہ کہیں وہیں پہ محبوب کے پاس ہی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہیں رک گیا ہے۔ تو یہ غزل کا ایک روایتی مضمون ہے، اس میں کوئی بہت بڑی معنوی گہرائی نہیں ہے۔ انسان جسے پسند کرتا ہے، انسان جسے چاہتا ہے، انسان جس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ محبت کو آپ مخصوص نہیں کر سکتے کسی ایک شخص، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی بھی جگہ، جس جگہ انسان کو بیٹھنا پسند ہے، جن لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند ہے، جب انسان ان سے دور بھی چلا جاتا ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے اس میں وہی لوگ بسے رہتے ہیں، ان کی یادیں بسی رہتے ہیں، اور وہ ایسے لگتا ہے اسے جیسے دل جو ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ وہیں پہ ان کے پاس ہی موجود ہے۔ تو یہ غزل کا ایک روایتی مضمون جو ہمارے احساسات سے بھی جڑا ہوا ہے، اور اس کا ایک انسانی جذبات سے اور انسان کی زندگی سے بھی ایک گہرا ربط بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنوں کے پاس ہی رہنا پسند کرتا ہے، اپنے پیاروں کے پاس ہی رہنا، اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور خاص طور پہ دل جو جذبات کی اماجگاہ ہے، جو دل میں بس جاتے ہیں وہ دل سے پھر کبھی نہیں نکلتے، اور انسان کا دل وہیں پہ جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے۔ تو آج کا یہ مختصر سا لیکچر تھا جو مصطفی کی پہلی غزل کے 2 اشعار کی تشریح پہ مشتمل تھا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس غزل کی تشریح جو ہے وہ تکمیل ہوگی اس کی۔ تھینک یو ویری مچ۔